انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک دیہاتی آدمی تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی سواری پر سوار کر دیا۔ جس جگہ پر وہ اترنا تھا، جب وہاں اترے تو اپنے سر سے اپنا امامہ اپنی پگڑی نکالی اور ان کو دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے شاگرد ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت ایک دیہاتی آدمی سے آپ نے بہت زیادہ اکرام کا معاملہ کیا۔ آپ نے جب دیکھا راستے میں ان کو اپنی سواری پر سوار کر دیا، جب وہ اترنے لگا تو آپ نے ان کو اپنا امامہ دے دیا۔ یہ دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی بہت چیز دیتے تو اس کو خوش ہو جاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد والدین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس آدمی کو میں نے اپنی سواری پر بٹھایا اور جب اس آدمی کو میں نے امامہ اور پگڑی دی، ان کے والد اور میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میں نے اس تعلقات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی ملاقات کے لیے آئے اور ملاقات کے بعد آئے ابو بردہ آپ کو معلوم ہے میں خاص اہتمام کے ساتھ آپ کی ملاقات کے لیے کیوں آیا۔ حضرت ابو بردہ مسلمان ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ والدین کی انتقال کے بعد ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ملنے والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ میں اس تعلقات کو نبھاتے ہوئے باقی رکھنے کے لیے آپ کے خدمت میں آپ کی ملاقات میں آیا۔ تو دیکھو شریعت کا مزاج کتنا اونچا ہے۔ خود والدین سے ہی کہا کہ اچھا معاملہ کرو، والدین کی بہن کے ساتھ کہا کہ اچھا معاملہ کرو، اور آگے چل کر والدین کے متعلقین کے ساتھ کہا کہ اچھا معاملہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عادی تھا کہ آپ کے گھر میں جب بکری ذبح ہوئی تھی اور قرب و جوار والوں میں گوشت تقسیم ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے گھر میں بھی گوشت کو اہتمام سے پہنچایا جائے۔ بات تو چل رہی تھی حقیقی ماں باپ کی، لیکن شریعت اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا کامل دین ہے کہ حقیقی نہیں، صوتی بھی نہیں۔ اگر رضائی ماں ہے تو رضائی ماں کے ساتھ بھی بہترین حسن سلوک کی تعلیم رہتا ہے۔ جویبانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما رہے تھے اور مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے۔ اس درمیان ایک بوڑھی عورت آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا
شوہر آئے تو آپ نے دوسری چادر بچھائی اور ان کو بٹھایا. پھر ان کے بعد بیٹے آئے، آپ کھڑے ہوئے ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کا زمانہ تو نہیں پایا، بہت بچپنے میں انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ، ان کے شوہر اپنے رضائی والد اور ان کے بیٹے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہی معاملہ کرا ہے. بتانا یہ جس نبی کا عمل یہ ہو کہ وہ اپنی رضائی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اگر حقیقی ماں کو آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. آج ہم اپنی حقیقی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ سوتی ماں، رضائی ماں، وہ تو ہمارے دشمن نہیں ہے. ہماری حقیقی ماں کے ساتھ بھی ہمارا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ بہت اچھے والا ہے. جب یہ تعلیمات ہیں کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہاں یہ تعلیمات بھی ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی خیرخواہی، ہمدردی اور محبت کا معاملہ کریں. دیکھو ماں باپ بڑے ہیں، اولاد چھوٹی ہے. ماں باپ سمجھدار ہے، اولاد ان کے مقابلے میں نہ سمجھ ہے. سب سے پہلے والدین کو اپنی اولاد کو اپنی محبت دینی ہوگی. جب والدین اپنی محبت دیں گے تو پھر اولاد اپنی محبت اپنے والدین کو دے گی، ان کا ادب احترام کرے گی، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے گی، محبت کے ساتھ پیش آئے گی، نرمی کے ساتھ پیش آئے گی. اگر ہمارا معاملہ ہماری اولاد کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور پھر ہم چاہیں کہ وہ ہمارا احترام کرے، ہماری محبت کرے، ہمارا ادب کرے، یہ بھول جانے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں موجود ہے. آپ ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے بدن مبارک پر چادر تھی. اس چادر میں آپ کے نواسے تھے، حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. آپ جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت نواسے حضرت حسن کو بوسہ دیا. ایک آدمی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، آپ اپنے نواسے سے اپنے بیٹوں کی اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو بوسہ دیتے ہیں. میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے دل سے اللہ نے محبت نکال دی ہے تو میرے پاس اس کا کیا ہے؟ یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی معروفی کی بات ہے، بڑی عیب کی بات ہے کہ اللہ نے 10 بیٹے دیے اور ان سے محبت نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف آئے اور آپ کی گود میں حضرت حسنین تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اولاد کی محبت آدمی کو بخیل بنا دیتی ہے، اولاد کی محبت آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، اولاد کی محبت آدمی کو جاہل بنا دیتی ہے. آپ نے اعتدال کی بات فرمائی. دیکھو بعض مطلب یہ ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے بالکل اولاد کو محبت نہیں ملتی، بعض مطلب بہت تھوڑی ملتی ہے، بعض مطلب بہت زیادہ ملتی ہے. اعتدال کی بات نہیں. جو اپنی اولاد سے محبت میں ہے بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑی معمولی کی بات ہے. بہت معمولی محبت کرتا ہے یہ غلط بات ہے. اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ دینی کاموں میں غلط پڑے یہ بھی غلط ہے. ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسی محبت نہ ہو جو آدمی کو بخیل بنا دے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں محبت کر کے بتلائی وہاں پر حدود بھی بتایا کہ محبت کیسی ہونی چاہیے. اس لیے آپ نے فرمایا یہ جو اولاد ہے یہ اولاد کی محبت آدمی کو بخیل بنا دیتی ہے. جب آدمی کے یہاں اولاد ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ
ساتھ جتنا وسعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے وہ خرچ نہیں کرنا. یہ ایسا ہوتا ہے آدمی کو بزدل بنا دیتا ہے. اللہ کے راستے میں موقع ہے, اللہ کے دشمن سے مقابلہ ہے, وہ نہیں کرتا ہے. میرے کسی کو کیا ہوتا ہے اگر میں ماریا تو میرا کیا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے اولاد کی محبت آدمی کو بزدل بنانا چاہیے, اور اولاد کی محبت آدمی کو جاذب کرتی ہے. آدمی نے اگر پہلے محاسن نہیں کیا اور شادی کر کے اور اولاد آ گئی, اولاد کے بعد ان کی حفاظت, ان کی پرورش, ان کی تربیت, اب وہ چاہے کہ ایمان حاصل کرے اور کچھ نہیں. لہٰذا آدمی کو محبت خوب کرنی چاہیے, لیکن اتنی محبت نہ کرے جو اللہ کے احکام میں خلل کرے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آدمی کو غنی بنا دے, اللہ کے راستے میں جان کا نگران پیش کرنے سے بزدل بنا دے, اور اللہ کے راستے میں ترتیب وسیلے سے آدمی کو آگے آگے مانے بنے. اتنی محبت بھی کچھ نہیں. عام طور پر جو محبت کی بات آتی ہے, اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, ماں باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے. لیکن علماء اور علماء لکھتے ہیں کہ اولاد کو جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے وہ غلط والی ہوتی ہے. بچپن ہے, نوجوانی ہے, وہ جانتے ہیں کہ میرے والد میری حفاظت کرتے ہیں, میرا خرچ برداشت کرتے ہیں, مجھے کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, پہناتے ہیں, میری ضرورت پوری کرتے ہیں, میرے رہنے کے لیے انتظام کرتے ہیں, میری گاڑی کا انتظام کرتے ہیں, میری ضرورت کا انتظام کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ کھلونے لا کے نہیں دیتے ہیں, کپڑے بھی پہناتے ہیں, ماں مجھے دودھ پلاتی ہے, باپ میرے لیے کھلونے لاتے ہیں. تو بچپن میں اس کی محبت ہے وہ غلط والی, کچھ شوہر یا پھر محبت ہے وہ بھی غلط والی, جوان پر پھر محبت ہے وہ بھی غلط والی. اور پھر ایڈلٹ ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ محبت ہے باپ کا انتظار ہوگا تو میراث کی محبت تو ہے لیکن کوئی غلط ضرور ہے. اور ہمارے لکھتے ہیں اولاد کو ماں باپ سے محبت کسی نے کسی غرض کی بنیاد پر ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کو جو اولاد سے محبت ہوتی ہے وہ کسی غرض پر نہیں ہوتی. اب سوال ہوتا ہے کیا تو آدمی ہے جس بات بیٹے کے پاس پیسے زیادہ ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے, اور جس بیٹے کے پاس پیسے نہیں اس سے محبت نہیں ہوتی. اور آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے, یہ ماں کی محبت کا نشہ ہے جس نے انسان کے مزاج کو بگاڑ دیا ہے. ورنہ 1400 سال تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کبھی والدین نے اپنی اولاد سے غرض کی بنیاد پر محبت نہیں کی. اولاد کے لیے محبت بے غرض ہوتی ہے, یہ کہ میرا بیٹا ہے اس کی محبت ہے. مال کی محبت, مال کا نشہ, غلط مال کا وقتی کثرت, غلط مال کا حصول, اس نے آدمی کی سوچ کو بدل دی. اب وہ دیکھتا ہے اس بیٹے کے پاس نوٹ ہے اس سے زیادہ محبت ہے, اس بیٹی کے پاس نوٹ ہے اس سے زیادہ محبت ہے. اگر بیٹے اور بیٹی کے پاس نوٹ نہیں ہے تو اس سے محبت نہیں. اور اچھی بات ہے گھر میں شادی کرنے کے بعد میاں بیوی جب رہتے ہیں تو ایک عرصے کے بعد رفتار شامل میں اولاد دیتے ہیں. کبھی بیٹا ہوتا ہے, کبھی بیٹی ہوتی ہے, کبھی بیٹے بیٹے ہوتے ہیں, کبھی بیٹی بیٹیاں ہوتی ہیں, کبھی کچھ نہیں ہوتا. عجیب فلسفہ ہے, عجیب دنیا کا حال ہے. گھر میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں بہت خوش ہوتی ہے, باپ بھی خوش ہوتا ہے, ماں بھی خوش ہوتی ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوش ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ نہ ماں کو اس سے خوشی ہے نہ باپ کو اس سے خوشی ہے. یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ جس طریقے سے بیٹا اللہ کی نعمت ہے بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ نکاح کرتے تھے تو نکاح کرنے کے بعد وہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تمہارے درمیان محبت ہے اور تمہیں بیٹی عطا کرے. پھر بھائی اور تمہارے درمیان محبت ہو اور بیٹے شریعت کی سڑکوں کا تعلیم کی غلط بات ہے. جس طریقے سے بیٹا اللہ کی نعمت ہے بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے. لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ محبت اور محبت اور بیٹے بیٹیاں دونوں ہوں. اور ہم شریعت کی تعلیم ہے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو بھی محبت ہونی چاہیے, بیٹی پیدا ہو تو بھی محبت ہونی چاہیے. لیکن ماں
میں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے نصیب ہوتے ہیں اور بیٹی پیدا ہوتا ہے تو دلیل پیدا ہوتی ہے تو دلیل نصیب ہوتی ہے. بیٹے کی زمین ہو جائے اور دلیل کی زمین ہو جائے پتلا یہ بڑے سے محبت ہوتا ہے یہ سے محبت ہوتا ہے یہ غلط طریقہ ہے. تو اللہ نے پھر اس کے بعد ذہن ہوتا ہے یہ پیدا ہونے والا بیٹا اور یہ پیدا ہونے والی بیٹی بڑے ہوتے ہیں. اب دیکھنا بڑا ہوتا ہے, بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کا حال یہ ہوتا ہے ہمارے دور میں کہ باپ کے دل میں بیٹی کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور ماں کے دل میں بیٹی کی محبت زیادہ ہوتی ہے. ماں کے دل میں بیٹی کی محبت زیادہ اور باپ کے دل میں بیٹی کی محبت زیادہ ہوتی ہے. دیکھو محبت فطری چیز ہے. اگر فطری طور پر کسی کی طرف میلان زیادہ ہے تو کوئی چیز نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ الہی میں اپنی بیٹیوں کے درمیان جس چیز میں مجھے اختیار میں انصاف کرتا اختیار میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا میں ایک عورت نے 9 بیویاں تھیں. بعض بیویوں سے آپ کو محبت ہو گئی اور محبت دینا چاہیے تو یہ کوئی چیز نہیں کہ عدل انسان اور اسی طریقے سے خرچ وغیرہ اور اسی طرح سے ان کی ضرورت کو پورا کرنا اس میں عدل انسان ضروری ہے. اللہ کے رسول فرمانے ان ساری بیویوں نے نفقہ کے اعتبار سے خرچ کے اعتبار سے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے اعتبار سے ان کو وقت دینے کے اعتبار سے عدل انسان کرتا ہوں سب کچھ ضرورت ہے. لیکن خلق کا محنت زیادہ محبت اس میں مجھے ضرورت نہیں. تو اگر اولاد کی کسی سے محبت زیادہ ہو کسی سے محبت کم ہو کوئی چیز نہیں. ہاں عدل انسان ضروری ہے خرچ میں کھانے پینے میں اور اسی طریقے سے ضرورت کو پورا کرنے میں. جس طریقے سے ماں کو محبت بیٹے سے ہے ضرورت کو پورا کرنے میں بیٹیوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. باپ کو بیٹی سے محبت ہے تو اس کا خیال رکھتا ہے بیٹوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں تو یہی حال ہوتا ہے. پیدا ہوا تو بیٹے میں زیادہ خوشی بیٹی میں کم. پھر کچھ بڑے ہوئے تو ماں کے دل میں بیٹی کی محبت زیادہ ہے اور باپ کے دل میں بیٹی کی محبت زیادہ ہے. اب دیکھو یہاں کی محبت زیادہ ہوگی محبت ہوگی لیکن بات مطلب اس میں اولاد ہوتے ہیں. بیٹوں سے بھی محبت زیادہ بیٹی سے بھی کم. جانتے ہیں کہ بیٹی ہے بہنیں ہیں جو شادی کر کے چل جائے گی. بیٹا یہ نوجوان ہوگا کمائے گا ہمارے پیچھے بنا دے گا ہماری ضرورت کو پورا کرے گا. اس سوچ پر اگر زمین پیشی کرتا ہے یہ اچھی چیز نہیں. خالق اور رازق اللہ تعالیٰ ہے اولاد نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بیٹی نہیں ہے. اللہ چاہے تو بیٹی کے ذریعے سے اللہ بنا دے اور اللہ چاہے تو بیٹی کے ذریعے سے مادر بنا. یہ اللہ کی شان ہے. پھر اگلی بات شادی ہوتی ہے بیٹے کی بھی شادی ہوتی ہے بیٹی کی بھی شادی ہوتی ہے. اب معاملہ بیٹی کی شادی ہوتی ہے. بیٹی کی شادی کے بعد جس ماں کے دل میں پہلے بیٹے کی محبت زیادہ تھی بیٹی کی کم تھی اب شادی کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ماں کے دل میں بیٹی کی بھی محبت ہے اور بیٹی کی وجہ سے داماد سے بھی محبت ہے جمع سے بھی محبت ہے. اور پھر شادی کرتا ہے بیٹا اور بہوا کی تو پہلے بیٹے کی محبت تھی شادی کے بعد بیٹی کی محبت آنے والی. بیٹی کی محبت آئے گا تو بیٹی کی محبت ختم ہوئی. بیٹی کی محبت ختم ہے تو اس کی عورت جو بہو ہے اس کے ساتھ بھی محبت ختم ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے پیدائش میں بیٹی کو زیادہ خوشی ہے بیٹی کو کم خوشی ہوتی ہے. یہ جو بڑھتے ہیں تو ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اور باپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی میری بیٹی. لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے ماں کا جواب بدل جاتا ہے کہ ماں بہو کو بیٹی کو بھی خوب لاڈ پیار محبت کرتی ہے اور داماد کو بھی خوب لاڈ پیار محبت کرتی ہے. ادھر محبت بڑھی ادھر محبت ہوئی بیٹے سے بھی کم ہوئی اور بیٹے سے کم ہوئی تو بیٹے کی جو بیٹی اس کا کچھ نہیں. اب یہ ساتھ بہت یہ کیوں یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اس طریقے سے تقسیم کر کے ہم اس طریقے سے معاملے کو الگ کر دیا. بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے. قلبی طور پر کسی کے رجحانوں کو باقی ضرورت کو پورا کرنے میں دنیا میں سب کو برابر
شادی ہونے کے بعد جس طرح بیٹی سے آپ کو محبت بہت اچھی چیز ہے اور بیٹی کی وجہ سے داماد سے محبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن بیٹی آپ کے گھر رہنے والی نہیں ہے، بیٹی داماد آپ کے گھر رہنے والا نہیں ہونا بھی چاہیے۔ شادی کے بعد جس طرح بیٹی کی محبت آپ کے دل میں بڑی ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ جو ہے اس سے محبت بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ بیٹی تو چاہیے اس سے محبت زیادہ ہوتی، یہاں بیٹا ہے اس سے محبت نہیں، اگر اس سے محبت زیادہ ہونا چاہیے، جس سے محبت نہیں ہونا چاہیے، اب جو ہے اس سے دشمنی، اس سے محبت کی زیادہ ہو جائے کہ آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور جس طرح بیٹی کی وجہ سے ان کے شوہر داماد سے محبت ہے، اسی طرح اس بیٹی کی وجہ سے اس کی شوہری ہے ہماری بہو بیٹی کی عورت ہے، بہو ہے، اس سے محبت اور زیادہ کرنی ہے، کیونکہ آپ کو اس سے گزارنے ہیں، آپ کو زندگی اس سے گزارنی ہے۔ اور یہ کام کی بات میری ماں بہن سن لے، ناراض نہ ہو جائے۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے کے گھر میں خوش رہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے۔ ذرا ماں کو اپنا دل بڑھا دینا چاہیے اور اس کے لیے کہ میری بیٹی دوسرے کے گھر میں خوش رہے، یہ طے کرنا چاہیے کہ میری بیٹی دوسرے کے گھر میں خوش رہے گی جب دوسرے کی بیٹی میرے گھر میں خوش رہے۔ یہ جذبہ تو ہو جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ میری بیٹی خوش رہے۔ یہاں دوسرے کی بیٹی ہے، اس سے محبت ہے، اس سے پریشان ہے، اس کو دکھی کر دیا ہے، اس کو بلا دیا ہے اور چاہتی ہے میری بیٹی خوش ہو۔ کیسے ہو؟ اگر دوسرے کی بیٹی تمہارے گھر میں خوش ہے تو انشاءاللہ تمہاری بیٹی دوسرے کے گھر میں خوش ہے، اور اگر تم نے دوسرے کی بیٹی کے لیے تمہارے گھر کو تنگ کر دیا ہے تو چاہے تمہاری بیٹی شہزادی کے ساتھ نکال کرے گی، وہاں اس کے لیے وہ گھر تنگ ہوا، جیسی کرے ویسی کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ان ساسوں سے کہ اگر تمہیں معاملے میں اپنی بیٹیوں سے محبت ہے تو بیٹیوں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بیٹے کی عورت بہو سے خوب زیادہ محبت کا، شفقت کا، رحمت کا اور اسی طرح دار و دہشت کا اور بیٹی معاملہ کرے، تاکہ جو خاندانی کا معاملہ دوسرے کی بیٹی سے اپنے گھر کریں گے انشاءاللہ وہ عشرت تمہاری بیٹیوں کے ساتھ دوسرے کی گھر ہوگی۔ تو خود کو چاہے بیٹیاں خوش رہے اور دوسروں کی بیٹی کو تنگ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بڑی ضرورت ہے آدمی شادی کے بعد بیٹے کو بیٹا سمجھے اور بیٹے کی بہو کو اپنی بیٹی بنائے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے شادی کے بعد بیٹی کے ساتھ اس کا شوہر کو داماد نے کو بیٹا بنا دیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جب اپنی بیٹی کے شوہر کو تم نے اپنا بیٹا بنا دیا ہے محبت کے اعتبار سے، تو جو تمہارا حقیقی بیٹا ہے اس کی عورت کو اپنی بیٹی کے لیے بنا دے، اس کے لیے اپنی بیٹی بناؤ۔ اور یاد رکھو جو ساس اپنا دل بڑا کرے اور اپنا دل بڑا کرنے کے بعد اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی عورت کو بہو کو جتنا خوش رہے گی انشاءاللہ اس کا بدلہ اس کی بیٹی کے لیے ہوگا کہ وہ بھی اس کے گھر میں خوش ہے۔ یہاں تو پہاڑی بات ہے، بیٹا اور اس کی عورت ایک طرف اور بیٹیاں اور ماں ایک طرف، اور وہاں کیا چاہیے کہ وہاں میری بیٹی بہت کر رہے کیسے بہت بیٹی، یہاں تو نوکرانی بنا رکھی ہے، یہاں تو ان کی کوئی حیثیت کو ختم کر دیا ہے اور وہاں چاہتے ہیں کہ حیثیت نہیں ہو۔ حیثیت اسی وقت ہوگی کہ تم نے جس بیٹی کو رخصت کیا ہے، یہ جو بیٹی آئی ہے اس کو اپنی بیٹی بنا لو۔ اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ میں اپنی ماں کو ساتھ کروں گا۔ اگر تم نے دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا تو انشاءاللہ یہ بیٹیاں تمہیں اپنی ماں نصیب کریں گی، اور ماں نصیب کرنے کے بعد بیٹیوں کی طرف سے ماں کو جو راحت پہنچے انشاءاللہ وہ راحت دے گی۔ اور فائدے کی بات سنو اس سے بڑھ کر، اور فائدے کی بات اس سے بڑھ کر یہ ہے جس طریقے سے تمہاری بہو نے تمہیں اپنی ماں سمجھ لیا ہے، کیوں؟ تمہارا کردار ایسا ہے، تمہاری محبت ایسی ہے۔ ماشاءاللہ جس گھر میں تمہاری بیٹی گئی ہے وہ گھر میں تمہاری بیٹی کی ساس نہیں رہے گی، وہ بھی ماں بن رہے گی۔ اگر تم بہو کی ماں بن گئے اللہ اس کو ماں بنائے گی۔ جب تم نے بہو کو بیٹی بنا دیا اس
انشاءاللہ تمہاری بیٹیاں جس گھر میں گئی ہیں اس گھر کی ساس اس کو اپنی بیٹی تسلیم کرے گی اور یہ اس کو ماں تسلیم کرے گی. اب یہ جو ساس اور بہو کا جھگڑا ہے دنیا اس لیے ہے کہ دوسروں کے لیے تو ہم ساس بہو کا بیان اختیار کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی اور ماں نہیں، دوسرے کی بہو کو اپنی بیٹی بناؤ تاکہ تم اس کے لیے صحیح ماں ثابت ہو. اور اس کا مطلب فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دوسروں کی بیٹی سے تو دوسروں کی بیٹی کو تم نے اپنی بیٹی بنا لیا اور بنانے کے بعد ساس والا معاملہ ختم کر دیا، ماں بن گئے تو انشاءاللہ تمہاری بیٹی وہاں خوشحال ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا بیٹی کے خوشحال ہونے سے؟ بیٹی کے خوشحال ہونے سے فائدہ یہ ہوگا، میں مردوں سے کہوں گا میں بیٹیوں سے کہوں گا کہ جس طریقے سے تمہاری ساس نے تمہیں اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، ان کو ماں تسلیم کر دیا ہے، تمہارے گھر میں جو تمہاری بھابیاں ہیں وہ بھابی بھی تمہاری ماں کو ماں تسلیم کرے گی اور راحت پہنچائے گی. تو اگر ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی سکون سے رہے اور بیٹی چاہتی ہے کہ میری ماں سکون سے رہے تو شرط یہی ہے کہ بیٹی یہ کہے کہ میری ساس نہیں ہے، میری ماں ہے، اور ساس یہ سمجھے کہ میری بہو نہیں ہے، میری بیٹی ہے. دیکھو یہ معاملہ ہو تو انشاءاللہ ایسی محبت غالب ہوتی ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو چاہیے آدمی اپنے اہل و عیال سے محبت کرے. بیٹیوں سے بہنوں سے محبت کے بارے میں تعریف فرمائی گئی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہو، 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، اور ان 3 بہنوں اور بیٹیوں کی وہ بہترین پرورش کرے، تربیت کرے، حفاظت کرے، ان کے جو حقوق ہیں بھائی ہونے کے ناطے باپ ہونے کے ناطے ادا کرے، بہترین رشتہ ہے وہ ان کی شادی کرائے. کیا طریقہ؟ ان کی پرورش کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، بہترین رشتہ ملنے پر شادی کرائے. کیا بشارت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بھائی نے اپنی بہن کی، جس باپ نے اپنی بیٹیوں کی اس طرح بہترین تربیت اور پرورش کی، ان کے حقوق کو ادا کیا، رشتہ ملنے میں ان کو پیار کیا، اس کا بدلہ اس کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ اس پر اس باپ کو اس بھائی کو جنت عطا فرمائے. بہت مشکل ہے جنت، اللہ کی نیازات ہے. یار آدمی کو اپنی اولاد سے وہ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شان آپس میں ہمیں محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ ہونے کے ناطے ہم ان کا احترام کریں اور اولاد ہونے کے ناطے ہم کو زیادہ سے زیادہ محبت سے نوازنا کریں. اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله واسالك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفر به الغافلون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولن تجعل الحزن سهلا لا شيء. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. إلهي كل نفس عمل المأمور وقول فرمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات اور حسنات سے درگزر فرما. الہ العالمین کبیرہ صغیرہ علانیہ خوشیدہ دائری باطنی اجتماعی انفرادی یاد رکھتے ہوئے کھلے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے. الہ العالمین معاف فرما لیجیے. اے اللہ کوئی نہیں ہمارا آپ کے سوا، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے مسجود ہیں، آپ ہی ہمارے حادثات ہیں، آپ ہی ہمارے حج روا ہیں، آپ ہی ہمارا دین گشا ہے. اے اللہ اگر آپ نے اپنے در پر حکم نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ آپ کے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. یا العالمین
زیادتی کو بھی ختم فرما، نافرمانی کو بھی ختم فرما۔ اے اللہ ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں پر شفقت، مہربانی اور رحم اور محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر چھوٹے کو اپنے بڑوں کا ادب احترام، اپنے بڑوں کی فرمانبرداری، اپنے بڑوں کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین اے رب مغفر فرما، الہ العالمین آپ نے اتنی بہترین نبی عطا فرمائے، اتنی بہترین کتاب عطا فرمائی، اتنی بہترین تعلیمات عطا فرمائی۔ اے اللہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر پریشان ہیں تو مسلمان پریشان ہے، اے اللہ دشمنیاں ہیں تو ہمارے درمیان ہیں، اے اللہ نااتفاقی ہے تو ہمارے اندر ہے، اے اللہ معاملات کی گفتگی نہیں ہے تو ہمارے اندر ہے، اے اللہ بداخلاقی ہے تو ہمارے اندر ہے، کینہ بغض عداوت کپٹ ہے تو ہمارے اندر ہے، اے اللہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، اے اللہ حبیب پاک جیسے رحمت بھی ہو، قرآن جیسے دستور بھی ہو، پھر ہم ٹھوکر آئے، اے اللہ ہم سے بڑی بدقسمت قوم کون سی ہوگی، اے اللہ ہمیں سبحانہ دے دے، ہماری اصلاح فرما دے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمیں دین کو صحیح معنی میں عملی زندگی میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ دیندار بنا دے، اے اللہ دنیا داری سے نکال دے، اے اللہ بے حیائی سے نکال دے، اے اللہ فحاشی سے نکال دے، اے اللہ تیرے حکم کو آج تک رونے سے آئے ہیں، اے اللہ نعمت تیری استعمال کی ہے، تیرا دیا ہوا کھاتے رہے، تیرا دیا ہوا پیتی رہے، تیرا دیا ہوا پہنتے رہے، تیرا دیا ہوا استعمال کرتے رہے، اور زندگی گزارنی اور آئے درست شیطان کا اعتبار کیا ہے، اور غلط سے حکم کو توڑا ہے، تیرے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا ہے، الہ العالمین تم عظیم ہے، بغاوت ہے، اے اللہ معاف فرما دے، غافلوں کو معاف نہیں کیا جاتا، اے اللہ اپنی ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ بغاوت سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ بے وقوفی سے توبہ کرتے ہیں، نافرمانی سے توبہ کرتے ہیں، عصیان سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ گناہ کر کے ہم نے اپنی زندگی دنیا کو برباد کر دیا ہے، اے اللہ زندگی دنیا سے گزر گیا ہے، اے اللہ دل سخت ہو چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ دین کیا ہے سب سمجھ میں آتا ہے، اے اللہ دین سمجھ میں نہیں آتا ہے، اے اللہ آپ کے حبیب کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے میں اتنی پیاری ہیں، اتنی بہترین ہیں، اے اللہ مردوں کو، عورتوں کو، اے اللہ لوگوں کو، جوانوں کو، شوہروں کو، بیویوں کو، اے اللہ بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اے اللہ ہر ایک کو ان تعلیمات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جہاد کا دور ہو رہا ہے، کچھ نہیں جانتے اور زعامی بھی سب کچھ جانتے ہیں، اے اللہ اس جہاد نے ہمیں بہت پیچھے پھیر دیا ہے، اے اللہ ہمیں نامعلوم کا اعتراف نصیب فرما دے، جہاد کا اعتراف نصیب فرما دے، اور ہمیں علم شریف سے مالامال فرما دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مالامال فرما دیجیے، اور تعلیمات کی روشنی میں بگڑی ہوئی زندگی کو اے اللہ سدھارنے کی توفیق عطا فرما، آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کی، جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، مددگاروں کی مدد کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، اے اللہ اور کیسی پریشانی میں مبتلا ہے، بظاہر مطالعہ کر رہے ہیں لیکن اے اللہ تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اے اللہ بڑے سے بڑے قلب کو ادا کروانے پر آپ آتے ہیں، بڑے سے بڑی بیماریوں کو شفا دینے پر آپ آتے ہیں، بڑے سے بڑے گزر پریشانیوں کو دور کرنے پر آپ آتے ہیں، اے اللہ ہم سوائے آپ کے اور کسی کو اپنا مدد نہیں بناتے، اے اللہ آپ کے ہمارے بابا ہیں، آپ کی ہمارے بندہ ہے، آپ کی ہمارے معبود ہے، اے اللہ آپ کی درخواست ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ سچی توبہ فرما دیجیے، گناہوں سے دور کر دیجیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آپ اپنا بنا دیجیے، اے اللہ آپ نے اپنا بنایا تو پھر کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، اور آپ نے اپنا نہیں بنایا تو کوئی ہمیں سوال نہیں سکتا، الہ العالمین ہم آپ سے آپ کو مانتے ہیں، آپ کی محبت مانتے ہیں، آپ کا احترام مانتے ہیں، آپ کی معرفت مانتے ہیں، اے اللہ آپ کی معرفت کے روح سے اللہ یوم مرور فرما دیجیے، اللہ یوم مرور فرما دیجیے، کریم آپ رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ اس پر اللہ گزر چکا ہے،
پریشانیاں ہم کو فرما دیجیے، جو مشکلیں ہم کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ بے گھر کو گھر نصیب فرما، بے گھر کو گھر نصیب فرما، بے شوہر کو شوہر نصیب فرما، بے سہارا کا سہارا بن جا۔ اے اللہ بے روزگار کو دے معاش نصیب فرما، جس کے حلال اور طیب روزی نصیب فرما، جس کے مشتبہ اور حرام سے حفاظت فرما، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ مانوی عطا فرما، جو ہے اپنے دو نصیب سے بڑھ کر اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرا کلمہ بلندہ اے اللہ دنیا میں رہ رہا ہے، اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دکان کی، مکان کی، رزق معاش کی، اور اس کو اس دور میں نسل کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مظلوم کی دستگیری فرما، ظالم کو ظلم سے روک دیجیے، ظالم کو بندیا گیٹ کر دیجیے، ظالم سے انتقام لے لیجیے۔ اے اللہ دنیا میں ہم امان قائم فرما دیجیے، آپ نے شریک رہنے کی حفاظت فرما، غیر مقصد کی رہائی کی شکل پیدا فرما۔ اے اللہ مدارس قرآنیہ، مدارس دینیہ، خاندہ اور مدارس تربیت اور تربیتی کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی بہترین تربیت فرما، کام کرنے والوں کی حاجات اور شرائط سے پورا کرنا۔ اے اللہ مانوی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اسی سے بڑھ کر اور بہتر آپ کی اتساع میں نصیب فرما۔ ہماری دعا کو اپنے کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور علیہ السلام سے قبول فرما۔ اللهم انا نسألك بخير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب العالمين۔